اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سرخ خواب کا ایک بہت ہی مجرب قاعدہ ہے، اور اس میں ہمارا کوئی بھی سوال ہو تو ہم نے دیکھنا ہے تالے کو اور خانہ مقصد کو۔ اس میں ہم نے کیا کرنا ہے، ان دونوں کو آپس میں ضرب دینی ہے۔ یہ ہمارے سامنے پہلا نتیجہ ہوگا۔ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ خانہ نمبر 14 کو ضرب دیں گے خانہ نمبر 15 سے۔ تو یہ ہم ان دونوں، یہ 14ویں گھر میں کوئی شکل ہوگی، یہ 15ویں گھر میں جو بھی شکل ہوگی اس کو آپس میں ہم ضرب دیں گے، تو یہ ہمارے سامنے دوسرا نتیجہ آئے گا۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، نتیجہ نمبر 1 کو ضرب دیں گے نتیجہ نمبر 2 سے، تو یہ ہمارے سامنے فائنل جو رزلٹ آئے گی یہ مستصلا ہوگی۔ اب اس کو ہم نے مستصلا، یہ ہمارے سامنے مستصلا آئے گا۔ اب یہ شکل جو بھی ہوگی، صاد نحس، صاد ہوگی تو سعادت کا حکم، نحس ہوگی تو نحوست کا حکم، اسی حوالے سے ہم اس کی جو ہے نا وہ قوت اور ذوب سے معلوم کر کے اس کے اوپر حکم لگائیں گے۔ اب یہ مثالی ذائچہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے سامنے ایک دوست نے سوال کیا تھا کہ وہ گندم کا کاروبار کرنا چاہتا ہے تو اس کو فائدہ ہوگا یا نہیں۔ تو ہم نے کیونکہ وہ کاروبار کرنا چاہ رہا ہے تو ہم نے تالے کو اور 10ویں گھر کو ضرب دیتے ہیں بطور اس قاعدے سے۔ تو یہ ہمارے سامنے جو شکل آئے گی وہ یہ آئے گی۔ ان کو آپس میں ہم نے ضرب دیا تو یہ ہمارے سامنے پہلی شکل آ گئی۔ اب اس کے بعد خانہ نمبر 14 کو خانہ نمبر 15 سے ہم ضرب دیں گے تو یہاں پہ جو شکل پیدا ہوگی اس کی نوعیت کچھ یوں ہے۔ ان کو ضرب دی ہم نے، یہ ہمارے سامنے یہ دو اشکال پیدا ہو گئے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ ہمارا پہلا نتیجہ تھا، یہ دوسرا نتیجہ ہے، ان کو آپس میں ہم نے ضرب دینا ہے۔ اب دیکھیں ان کی جو ضرب ہے اس سے کون سی شکل پیدا ہوتی ہے۔ یہ ہمارے سامنے جو شکل ہے وہ لہیان پیدا ہو گئی ہے۔ یہ لہیان جو ہے یہ صاد اکبر شکل ہے، خارج شکل ہے، اس میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ اب ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ یہ کہاں پہ پڑی ہوئی ہے۔ اچھا، اب ہم نے اس کو دیکھا تو یہ دوسرے گھر میں پڑی ہے، یعنی کہ خانہ مال میں۔ اب یہاں پہ یہ جو دوسرا گھر ہے یہ بادی گھر ہے، شکل آچھی ہے، بادی گھر میں اس کو جو ہے وہ اپنے دوست کے گھر میں ہے، تو یہاں پہ یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اس کو فائدہ ہوگا، لیکن اتنا خاص فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہمیں فائدہ جو ہے وہ ہم حصول کا سوال ہے، تو اس حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو فائدہ اتنا زیادہ نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد اس کی جو ہم مزاج شکل ہے نصرت الداخل، وہ 12ویں میں پڑی ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ جو اس کا ہم مزاج جو ہے، یہ جو یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے یہ اچھی جگہ پہ نہیں بیٹھا ہوا۔ پھر اس کا جو عکس ہے وہ چوتھے گھر میں ہے، یہ چوتھا گھر بھی اچھا ہوتا ہے، لیکن اس کا عکس یہاں پہ آیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ نقصان کا احتمال پایا جاتا ہے۔ بہرحال ہمارا جو جواب ہوگا وہ یہیں پہ ختم ہوگا کہ بھائی اس کو جو فائدہ ہوگا وہ اتنا زیادہ نہیں ہوگا۔ تو امید ہے آپ اس ذائچے کو سمجھ گئے ہوں گے، اور اسی طریقے سے اگر آپ آپ کے جو بھی سوالات ہیں وہ حل کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہی طریقہ کار اپنائیں گے۔ اگر آپ کا سوال ہے کہ آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ انہیں کیا کرنا ہوگا کہ مثال کے طور پر سوال شادی کا ہے کہ میری شادی ہوگی یا نہیں، تو ہم نے پہلے گھر کو 7ویں گھر سے ضرب دینی ہے۔ تو مثال کے طور پر یہ ہمارے سامنے یہ شکل آ جاتی ہے۔
یہ پہلا نتیجہ ہوا، معاف کیجیے گا، نقطے کو نقطے سے ضرب دی تو لکیر آئی، لکیر کو لکیر سے ضرب دی تو لکیر آئی، نقطے کو نقطے سے ضرب دی تو لکیر آئی، اس کے بعد نقطے کو لکیر سے ضرب دی تو نقطہ آیا، اور اس کے بعد جو ہم نے خانہ نمبر 13 اور 14 کو ضرب دی تھی تو وہ یہ ہمرا ہے۔ اب ہمرا کو ہم اس سے ضرب دیں گے۔ اب یہاں پہ جو ہمارے سامنے شکل آ رہی ہے وہ یہ شکل ہے، نقطے کو لکیر سے ضرب دی تو نقطہ ہی آیا، لکیر کو لکیر سے ضرب دی تو لکیر آئی، نقطے کو لکیر سے ضرب دی تو نقطہ آیا، پھر لکیر کو لکیر سے ضرب دی تو لکیر آئی۔ اب ہم نے اس شکل کو تلاش کرنا ہے کہ یہ ذائچہ میں ہے یا نہیں۔ اب یہ پہلے سے چوتھے گھر میں نہیں ہے، 5 سے 8ویں تک نہیں ہے، 9 سے 12 تک یہ نہیں ہے، اس کے بعد 13 سے 16 تک یہ شکل نہیں ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ شادی یہاں پہ نہیں ہو رہی، یعنی کہ اس کی شادی نہیں ہوگی۔ اگر سوال یہ ہوتا تو اسی طرح سے آپ دوسرے سوال بھی حل کر سکتے ہیں اس قاعدے کو اپناتے ہوئے۔ تو دوسری ویڈیو کے لیے ہمیں اجازت چاہیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔